یہ ہے 18ویں صدی کا ہندوستان۔ اس کے جنوب میں واقع ہے یہاں کی طاقتور سلطنت میسور۔ اس کا حکمران ہے حیدر علی۔ سلطنت میسور ہر طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے جنوب اور مشرق میں انگریزوں اور اس کے ساتھ ہی حیدرآباد دکن کی حکومت تھی، اور اس کے شمال میں مرہٹھوں کی سلطنت قائم تھی۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد تخت ان کے بیٹے فتح علی خان ٹیپو نے سنبھالا۔ تخت کے ساتھ دشمنیاں بھی انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ چونکہ 1780 میں شروع ہونے والی انگریزوں سے دوسری میسور جنگ کے دوران ہی حیدر علی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا یہ جنگ بھی ٹیپو سلطان کو ورثے میں ملی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو زبردست شکست دی۔ ایسے میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیپو سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے یہ درخواست قبول کر لی اور 1784 میں جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اب انگریز یہ جان چکے تھے کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹانا ہوگا، لہٰذا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل لارڈ کارنوالس نے ٹیپو سلطان کے دربار سے غدار تلاش کرنا شروع کر دیے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا کے نام اہم ہیں۔ غدار ڈھونڈنے کے باوجود بھی لارڈ کارنوالس اکیلا سلطان کے مقابلے میں آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے سلطان کے دشمن حیدرآباد دکن اور مرہٹھوں کو ساتھ ملایا اور صلح کا معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دی۔ اس نے سلطنت کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے اسے گھیر لیا، لیکن جب سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنوالس تک پہنچا دی اور وہ فرار ہو کر بچ نکلا۔ وہ سلطنت میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی اور ٹیپو سلطان کے دستوں نے اس کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی، جس سے اب اس کی فوج تک خوراک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہٰذا اب اس کی فوج کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مرہٹھوں اور نظام جنہوں نے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اس کی مدد کے لیے نہ آئے، لہٰذا لارڈ کارنوالس بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کے پاس موقع تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی تھکی ہاری فوج پر حملہ کر دے اور اسے ختم کر ڈالے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور لارڈ کارنوالس کو جانے دیا۔ وہ مرہٹھوں اور نظام سے جا ملا اور تینوں نے مل کر سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو سلطان جان چکا تھا کہ اس نے کارنوالس پر حملہ نہ کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ محاصرہ روز بروز سخت ہو رہا تھا، چنانچہ ٹیپو سلطان نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ کارنوالس نے صلح کے بدلے ٹیپو سلطان سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے وصول کیے۔ اس کے بعد برطانیہ نے لارڈ کارنوالس کو واپس بلا لیا اور ویلزلی کو نیا گورنر جنرل بنا دیا، لہٰذا کارنوالس کے تیار کردہ غدار اب ویلزلی کے پاس آ گئے تھے۔ اس نے آتے ہی ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے ٹیپو سلطان کے غداروں کو کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی میسور کے سپاہیوں کو انگریزوں سے مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ غدار کمانڈروں نے اسے بتا دیا تھا کہ جنگ شروع ہوتے ہی وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ فروری 1799 میں انگریزوں نے چاروں طرف سے میسور پر حملہ کر دیا۔ غدار کمانڈر نے انگریزوں پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ ایک موقع پر ٹیپو سلطان خود نکلا اور انگریز جنرل ہیرس کے چکے چھڑا دیے، لیکن میسور کے غدار کمانڈر انگریزوں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے تھے۔ جلد ہی انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ انگریزوں کی بمباری سے شہر کی دیوار کے ایک حصے پر شگاف بھی پڑ چکا تھا۔ میر صادق اور پورنیا نے انگریزوں سے طے کر لیا تھا کہ وہ شگاف والی جگہ سے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے ہٹا لیں گے اور انگریز اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان جائزہ لینے کے لیے شہر سے باہر نکلا تو غداروں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ سلطان نے آخری بار انگریزوں سے 2-2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ سلطان نے بندوق لی اور جان توڑ کر لڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ سلطان جب تک گر نہیں گیا وہ لڑتا رہا۔ جب سلطان گرا تو ایک انگریز سپاہی اس کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے آیا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار سے انگریز فوجی کی ٹانگ اڑا دی۔ اس نے پلٹ کر گولی ماری تو سلطان کے سر میں جا لگی اور سلطان شہید ہو گئے۔ سلطان کو پورے اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستان۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک